کہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں اور بدرجہ نبوت آپ نبی ہیں، اور اسی طرح باقی انبیاء بھی جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو آپ نے آیت پڑھی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو چلو آپ کی بات مان لے کہ ترقی مل گئی، ان کو ایک درجہ اوپر مل گیا، تو وہ نبوت میں ملا نا آپ کو درجہ، نبوت میں ترقی ملی ہے آپ کو۔ تو جبکہ مولا علی علیہ السلام غیر نبی کی امامت ہے وہ، اور ولایت کی آپ کی امامت ہے، تو اس سے جو غیر نبی کی امامت ہے اور جو نبی کی امامت ہے وہ غیر نبی کی امامت سے افضل ہوتی، جس طرح حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ بھائی صاحب، ایک آدمی کرنیل ہے، اس کو جب ترقی ملتی ہے تو کرنیل ہی کے درجے میں اس کو ترقی ملتی ہے، کرنیل سے وہ جرنیل بنتا ہے، اس کو اوپر ترقی ملتی ہے۔ مان لیا آپ کی بات، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا کہ وہ نبوت میں ترقی ملی ہے، آپ کو درجہ بڑا مل گیا، تو وہ نبوت میں درجات بڑی ہوئی نا۔ نہیں کہہ دو، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ ایک شخص نبی ہے تو ان کو اوپر درجہ مل گیا، ابھی امام بنا دیا گیا نا۔ اگر قرآن یہ کہتا، دیکھیں اگر قرآن کے الفاظ یہ ہوتے کہ آپ نبی ہیں، ہم آپ کی نبوت کو اور زیادہ وسیع کرتے ہیں، آپ کی نبوت کو اور زیادہ کمال دیتے ہیں، تو بات آپ کی صحیح تھی، بات آپ کی صحیح تھی۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا نا۔ قرآن مجید اگر کہہ دیتا بھئی آپ رسول ہیں، ہم آپ کی رسالت کو زیادہ کمال دیتے ہیں، زیادہ اس کو عروج دیتے ہیں، پھر کہہ دیتے کہ بھئی وہ ابھی جو ہے رسالت ہی کے عہدے پر ہیں، لیکن ان کی رسالت زیادہ کامل ہو گئی، ان کو مزید اختیارات ملے، جو کچھ ملا۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں، اور آپ کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ اعتراف کریں کہ امامت نبوت سے بڑا ہے، تو آپ اس کی اعتراف نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں نہیں وہ نبی ہی رہے، بس نبی ہی، امام نہیں بنے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے نا اس کو مان لو بھائی، آپ میری بات، قرآن کے الفاظ کو مان لو نا۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، قرآن پہ افتراء، قرآن پہ تہمت بہتان تو نہ کرو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نبوت ہی میں ترقی، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ نبوت میں آپ کو ترقی ملی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کے امتحان لی گئی ہے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب آپ کو امامت دیا جا رہا ہے۔ نہیں اچھا چلے، امامت نبوت رسالت سے بڑا، نبوت امامت سے بڑا۔ اچھا بڑا ہے، چلو یہ بات میں نے، آپ میری جواب سن لینا۔ آپ نبوت کے ساتھ ان کو امامت مل گئی ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں جی، جب ان کو امامت بڑا درجہ مل گیا تو وہ نبی نہ رہے؟ پھر آپ سے سوال میرا یہ ہے، نہیں یہ قرآن نے تو نہیں بولا نا، قرآن نے یہ تو نہیں بولا کہ آپ دیکھیں اگر ایک شخص نبی ہے رسول بن جاتا ہے، ایک نبی ہے، نبی سے اس کو مثلا ابھی شریعت نہیں ہے، پھر اس کو شریعت بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مزید مل جاتا ہے، تو اس سے نبوت چلی گئی، اب وہ نبی نہیں ہے، اب نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ اگر قرآن کہہ دیتا کہ آج کے بعد آپ جو ہیں رسول نہیں، آپ صرف امام ہیں، تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا نا۔ نہیں آپ مجھے یہ بات بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں یہ پوچھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے بعد نبوت ختم ہوگی، اس کا جواب دے دیں بس۔ نہیں قرآن نے یہ تو نہیں بولا نا۔ تو پھر آپ مانے نا، پھر آپ یہ مانے کہ یہ ترقی پھر نبوت کے بعد امامت بڑا درجہ ہو گیا۔ ابھی دیکھیں پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں ابھی آپ کے فرض کریں آپ کے شہر میں آپ کے 2 مکان ہیں، میں آپ کو تیسرا ایک اس سے بہتر مکان دے دیتا ہوں، تیسرا بھی مکان دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے 2 مکان اب آپ کے نہیں ہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ بھائی پہلے آپ کے 2 مکان میں آپ سے لے لیتا ہوں، یہ مکان بڑا والا مکان آپ کو دے دیتا ہوں، تو پھر بات آپ کی صحیح ہے کہ بھائی ابھی آپ کے میرے پاس صرف ایک ہی مکان ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ 2 مکان آپ کے ہیں صحیح ہیں، یہ تیسرا مکان اس سے بہتر ہے، یہ بھی لے لو، تو اب آپ 3 مکانات کے مالک ہو گئے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، عمر کے آخری حصے میں اللہ ان کو امامت عطا کرتا۔ اگر قرآن کہہ دیتا کہ بھائی نبوت سے اور رسالت سے عزل کرتے ہیں، لیکن اسے ایک بڑا عہدہ امامت کا دے دیتے ہیں، تو بات آپ کی صحیح تھی، وہ قرآن نے نہیں کہا۔ اگر کہہ دیتا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس کے بعد وہ رسول نہیں رہے، رسالت سے بھی بڑا ان کو مقام ملا، کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے، تو ہم نہیں کہتے کہ وہ رسول نبی نہیں تھے، رسول نبی تھے، امام بھی بنے۔ امام بھی بن گیا، اب بڑا درجہ مل گیا ان کو۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے پہلے جو میری بات ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو تو امامت ابھی ملی ہی نہیں۔ آپ نے یہ بھی سوال کیا، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس ٹائم سے اللہ کے نبی ہے جب ابھی آدم کی تخلیق بھی نہیں۔ آپ نبوت سے بھی اس ٹائم شرف نبوت سے بھی آپ اس ٹائم سے نبی ہیں، اس ٹائم سے امام بھی ہیں، اس ٹائم سے رسول بھی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی امامت جب تمام انبیاء کی امامت ہے نبوت کے ساتھ، تو پھر مولا علی علیہ السلام کی امامت کو آپ ولایت کی امامت کہہ سکتے ہیں، نبوت کی امامت نہیں کہہ سکتے آپ۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
कुन्तु नबिय्यन वल आदम बैनल मा'i वत्तीन। रसूलुल्लाह ये बात है, इन सब से साबिक है, और उनके कमालात इन सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब बने, तुम्हारे पास तो अहादीस इसके बहुत ज्यादा हैं कि वो उन सब से अफजल। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, नहीं दूसरी बात नहीं, अब बात का जवाब सुनो। तो वो उनके अफजल हैं। तो ये आपने कहा कि पिछले प्रोग्राम में आपने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में इमाम नहीं थे। आप मैंने कहा था उस वक्त जमाने में दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो उस दुनिया में आने से पहले भी अल्लाह ताला के रसूल थे, अल्लाह के नबी थे। आप अपने कुतुब में जाके देखें, आपके बहुत सारे उलमा कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत बैसत से पहले दुनिया में आने के बाद काफिर थे। मैं आपको दिखाऊं, कौन कहता है? आपके बहुत सारे ये सब एक वो कहते फिरे हमें, हम सुन्नियों के कई मसला क्या, जरूरी तो नहीं है कि वो हम सारे एक जैसी हैं। शियों में भी मसला क्या है? नहीं है, शियों में कोई नहीं, शियों में भी मसला है। शिया जो हैं बिल्कुल, अगर कोई शिया कहता है वो मजहब से खारिज है। शियों में ये है सर जी, सब अनबिया, न सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब अनबिया बैसत से पहले भी मासूम थे। हम ये हमारा ये अकीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही और है। अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जो बात है, आप कहते हैं उनकी इमामत जो है नबूवत है, हम बिल्कुल मानते हैं कि वो नबी नहीं थे, वो नबी नहीं थे, कम हो गया, नबी नहीं थे। नहीं, उससे बड़ा दर्जा उनके पास है ना, उनसे बड़ा दर्जा उनके पास है। उनसे क्या, वो नबूवत पर अभी फैज ही नहीं, वो तो दर्जा कैसे बड़ा हो गया? नहीं न, क्योंकि इमामत नबूवत से बड़ा, क्यों? नहीं, गैर नबी इमामत है, गैर नबी इमामत है। नबी बोलते हैं किसको है? नबी बोलते हैं, नबूवत है किस चीज का नाम? नबूवत का मतलब है कि अल्लाह का जो मनसब नबूवत का मतलब होता है खबर देने वाला, नबी का मतलब है अल्लाह का पैगाम देने वाला। लफ्जी लुग़वी में नहीं है। लफ्जी तर्जुमा क्या है? नबूवत है किस चीज का नाम? तारीफ करो। अल्लाह की तरफ से मनसब है, ओहदा है, इस्मत है, बहुत सारी चीजें है ना, वो तो बहुत सारी चीजें। तारीफ करो, नबूवत किस मनसब का नाम? मनसब एक तो नहीं है दुनिया में, अल्लाह की जानिब से मनासिब तो बहुत है। नबूवत नबी का मतलब भाई अल्लाह का नुमाइंदे को कहते हैं। अल्लाह के नुमाइंदे, अमीरुल मोमिनीन भी अल्लाह के नुमाइंदे। ये तो कोई बात नहीं। चले आप तशरीह करते हैं, जिब्राइल भी अल्लाह का नुमाइंदा करते हैं। चले जी आप नबी की तशरीह करते हैं जी, आप बता दें, हम मुस्तफीद हो जाएंगे। बता दें, नबूवत का मतलब ये है कि अल्लाह जिससे कह दे कि तू नबी, अल्लाह जिससे कह दे तू नबी है, वो नबी। देखें बहुत सारे नबी बेशक सही है, जिसके मुलाकात मलाइका से हुई है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मलाइका से बात की है। उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह ने उन पर वही भेजी है कि मूसा को बिल्कुल सही कह रहे हैं। नबी वो है जिसको अल्लाह कह दे कि वो तू नबी है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को ये इनवान नहीं है, इसलिए नहीं कि उनमें कोई नक्स है। ये हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को भी नहीं मिलने वाली है ये इनवान, ये खिताब, ये इनवान, ये वस्फ ये किसी को नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो खातमुल अंबिया। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, इमाम है। यानी जो इल्म पैगंबर का है वो उनके पास है, जो इस्मत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है वो उनके पास है, जो फजाइल नफसानिया है, जो फजाइल रूहानिया है, इस्मत है, शुजाअत है, कमाल है, कुर्ब इलाही है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, जो पैगंबर को है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को हासिल है। तो उनके ज़ात में नबी बनने की कोई कमी नहीं है, नबूवत से बड़ा मकाम भी उनके पास है, वो इमामत है। लेकिन क्योंकि ये नबी करीम, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अज़मत है कि उनके बाद किसी को अल्लाह ताला न रसूल का खिताब देंगे न नबी का देंगे, इसलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नबी नहीं है। तो ये सिर्फ एक खिताब की बात है, ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में किसी नक्स पे दलालत नहीं करता, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की वजह से।